السلام علیکم، میں احمد آصم۔ رو پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ، جنگ کی کیفیت، اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فائرنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے سائرن بجا دیا ہے، جنگ کا سائرن، خطرے کی گھنٹی۔ اور ادھر وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے ابھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ سارے معاملات رکھے ہیں، ساتھ ساتھ غیر جانبدارانہ تحقیقات، پہلگام واقعے کی، اس کی آفر انہوں نے دہرائی ہے، اور پھر خبردار بھی کیا ہے کہ اگر انڈیا نے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی، مس ایڈونچر کیا، تو جواب کرارا دیا جائے گا، خطرناک جواب دیا جائے گا، اور وہ انڈیا بھول نہیں پائے گا، یہ بتایا گیا۔ اور ثبوت انڈیا کی دہشت گردی کے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کچھ بیان اور کچھ ان کے خیالات وہ بھی سامنے آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس جنگی ماحول میں انڈیا کا نقصان کس طرح ہونا ابھی سے شروع ہو گیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ ایک نوجوان مزمل، وہ جو زپ لائنر جو پہلگام واقعے کے دوران، دہشت گرد حملے کے دوران جو اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں آپ کو جو دلی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، آنیاں جانیاں، فوجی سربراہان آ رہے ہیں، وہاں کے جو رکشا منتری ہیں اپنا راجناتھ سنگھ، وہ امت شاہ، نریندر مودی، مطلب بہت کچھ، وہاں کی سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ جو ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ، اس میں تبدیلیاں، بہت کچھ جو ہے وہ وہاں پر اچھی خاصی جو ہے نا تھرتھلی مچی ہوئی ہے دلی میں، تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اب اسلام آباد کیا تیاری کر رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ابھی ہمارے وزیر خارجہ کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں ترجمان دفتر خارجہ بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے تو واضح الفاظ میں اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا کہ ہم پرامن قوم ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن امن چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا اگر وار کرے گا تو ہم خاموش رہیں گے۔ لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، لیکن میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ایک چیز بتائی گئی کہ جی اس سے پہلے پلوامہ جو حملہ ہوا تھا دہشت گردی کا، جو بعد میں ثابت ہو گیا تھا کہ انڈیا نے خود کیا، اس کے بعد مودی نے کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کر دیا اور کشمیر کو ہڑپ کر دیا اور کشمیر کو ایک کھلے جیل میں تبدیل کر لیا۔ اب یہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، جس میں کافی ساری چیزیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے رکھیں میڈیا کے سامنے، وہاں کے لوگوں کے سوالات، وہاں کے لوگوں کے بیانات، ایسی ویڈیوز جو ثابت کر رہی تھیں کہ سارا کچھ پری پلانڈ تھا، انڈیا کی اپنی سازش تھی۔ یعنی ایک خاتون، ایک مہیلا، وہ بتاتی ہیں کہ جو ان کے شوہر جو افسر تھے وہاں کی فورسز کے، اور انہوں نے تازہ شادی کی تھی، تو 1.5 گھنٹے تک خون بہتا رہا، ان کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے فوج یا ریسکیو والے نہیں پہنچے، لیکن ایف آئی آر 10 منٹ کے اندر درج ہو گئی، حملے کے 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، اور ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ پاکستان کی طرف سے حملہ کروایا گیا۔ تو ظاہر اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ وہاں کی اپوزیشن جماعتیں اور ان کے بیانات اور واقعے کے بعد کی صورتحال، وہ ساری کی ساری یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ تھا وہ پری پلانڈ تھا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے کافی ساری چیزیں، اور کل جو جہلم سے گرفتار ہونے والے دہشت گرد انڈین فوجی ایجنٹ جو تھے، ان کی حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو ثبوت ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ ایک تو یہ صورتحال تھی۔ اب اس میں ظاہر انہوں نے ساری پریس کانفرنس آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ انڈیا کی طرف سے ابھی تک، میں کیونکہ مسلسل انڈین چینل دیکھ رہا ہوں، وہاں سے ابھی تک کوئی ثبوت، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی پریس کانفرنس جس طرح کی کل ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، جس طرح کی آج مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی وزیر خارجہ کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جس میں دلائل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بھی پاکستان ملوث نہیں ہے، انڈیا خود ملوث ہو سکتا ہے۔ اور وزیر خارجہ نے کہا کہ آئیں تحقیقات کے لیے، ٹی آرز بناتے ہیں مشترکہ، اور آئیں بیٹھیں غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے۔ تو اس سے بڑی اور آفر تو میرا خیال انڈیا کے لیے ہو نہیں سکتی۔ اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرہ جنگ کا بڑھتا جا رہا ہے، تو ساتھ ساتھ انڈیا اپنے انٹرنیشنل الائز کم از کم لوز کرتا جا رہا ہے۔ روس نے بھی انڈیا کو مشورہ دیا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کرے،
تحمل کے مظاہرے کے بارے میں، کیونکہ یہ تو سفارتی زبان ہوتی ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یار پاگل پنا چھوڑ دیں، بکواس بند کر دیں، ثبوت ہے تو سامنے لائیں، ورنہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ یہی ڈیمانڈ انڈیا کے اندر سے بھی نریندر مودی سے ہو رہی ہے۔ اچھا جب کل کہا تھا ہمارے وزیر اطلاعات نے کہ جنگ جو ہے وہ بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے رات گئے ایک بیان جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں انڈیا کوئی حملہ کر سکتا ہے، انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا۔ اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، جن کا براہ راست ان سارے معاملات سے تعلق ہے، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حملے کے خطرات بڑھ رہے ہیں، بھارت جتنی طاقت استعمال کرے گا ہم اس سے زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حملے کو دیکھیں گے، اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہم نے رد عمل دینا ہے، جس طرح کا بھارت کا عمل ہوگا اسی طرح کا رد عمل دیا جائے گا۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کو بھرپور جواب نہیں دیں گے، یہ نہیں شک ہونا چاہیے، دیں گے جواب۔ اور انہوں نے کہا کہ دوست ممالک، پڑوسی ممالک اور خطے کی بڑی طاقتیں بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ دوست ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ کی صورت نہ بنے، اللہ کرے ان ممالک کی کوششوں سے بھارت کو کچھ عقل آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ عالمی سطح پر وہی جو بات میں نے کی تھی کہ عالمی سطح پر تحقیقات کروائیں۔ آج جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنا وہ بیان دوبارہ دہرایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اگر ہم پہل نہیں کریں گے، اگر پہل ہوا تو پھر اس کا سخت جواب دیا جائے گا، یعنی جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ایک اور چیز جو بھارت نے کیلکولیشن کے بغیر شاید ایک ایڈونچر کر دیا، مس ایڈونچر کیا تھا، جس سے سارا عالمی دنیا میں جگہ سائی بھی ہوئی بھارت کی، اور یہ کہ جی یہ تو کسی بھی عالمی معاہدے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، سنتاس معاہدے کے حوالے سے کہ سنتاس معاہدے کو ہم نے معطل کر دیا، تو ظاہر ہے وہ براہ راست ایک جنگ مسلط کرنے کا اعلان تھا۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ فوری طور پر تو انڈیا کچھ نہیں کر سکتا، 5 10 سال 15 سال 20 سال تک تو ہمیں وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے، ہمارا پانی روک سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس پر بھارتی سیاستدان ہیں ششی تھرور، انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی منسوخ تو نہیں کیا، معطل کیا ہے اپنا جو سنتاس معاہدہ ہے، لیکن بھارت کے پاس جو پاکستانی دریا ہیں ان پر پانی ذخیرہ کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ تو صورتحال تھی جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو سائرن بجائے ہمارے وزیر دفاع نے اور وزیر اطلاعات نے، اس پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انڈین طیارے مقبوضہ کشمیر میں فضاؤں میں دکھائی دیے تو پاکستانی ایئر فورس نے ان کو بھگا کے واپس بھگایا، لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں LOC پر بلا اشتعال فائرنگ انڈین فورسز کی جانب سے کی گئی، اور سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ جی جوابی فائرنگ میں ان کو خاموش کرایا گیا انڈین فورسز کی فائرنگ کو بھی، اور مورچے تباہ کر دیے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آف کے بعد بھارت کی جانب سے مسلسل جارحانہ اقدامات کیے جا رہے۔ اسی دوران 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے کیانی اور منڈل سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ بلا اشتعال فائرنگ میں چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ اچھا، اب اس میں لائن آف کنٹرول پر جس طرح کے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں اس طرح کا جواب ہوتا ہے، یعنی اگر بھاری ہتھیار استعمال ہوگی تو بھاری جواب ہوگا، توپ خانہ استعمال ہوگا تو توپ خانے کا جواب ملے گا، جس پر پاک فوج نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا، یہ سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں۔ اور پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے مؤثر جواب سے دشمن کو خاموش کرایا گیا، اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے مؤثر جواب سے دشمن کے متعدد مورچے تباہ ہونے کی بھی اطلاعات ہے، یعنی مورچے تباہ کر دیے اس پار LOC کے اس پار۔ اچھا، اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جیو کو میں کوٹ کر رہا ہوں غیر ملکی نیوز ایجنسی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ LOC کیونکہ سیز فائر تھا LOC کے اوپر، اور ہمیشہ سیز فائر سے پہلے LOC پر روزانہ فائرنگ ہوتی تھی۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ یہ جو LOC پر یا یہ جو ہمارے سیالکوٹ وغیرہ کے جو ورکنگ باؤنڈریز ہیں وہاں پر انڈیا کی طرف سے فائرنگ آتی تھی، معصوم شہری بھی مارے جاتے رہے، کبھی کوئی چرواہا، کبھی کسی گھر کو تباہ کیا گیا، کبھی تو یہ ہوتا رہا تھا۔ لیکن جو سیز فائر ہوا اس کے بعد اب یہ کشیدگی میں سیز فائر
ایک طرح سے انڈیا نے ختم کر دیا۔ لیکن خبر یہ ہے کہ غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی DGMOs کا رابطہ ہوا ہے، جو براہ راست ڈیل کرتے ہیں ان سارے معاملات کو، اور دونوں فوجی افسروں نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر بات چیت کی۔ یہ جنگ میں بھی رابطے بحال رہتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا انٹرنیشنل اصول جو ہے ان کے مطابق۔ ذرائع کے مطابق 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب بھارت نے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی، اور اس دوران بھارت کی جانب سے یہ جو میں نے بتا چکا، تو اب اس پر دونوں کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے، اور دونوں نے صورتحال ایک دوسرے کو بتائی ہے، جائزہ لیا۔ یہ تو صورتحال ہو گئی۔ اب دوسرا جو میں نے آپ کو بتانا تھا، ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے، یہ آپ ملاحظہ کریں اسکرین پر۔ ہندوستان ٹائمز بتا رہا ہے کہ جی پاکستان نے یا پاکستان کی جانب سے جو ایئر اسپیس بند کی گئی ہے انڈین ایئر لائنس کے لیے، وہ بڑی ہانی کارک ثابت ہوئی ہے انڈین ایئر لائنس کے لیے۔ 307 کروڑ یعنی تقریباً 3 ارب سے زیادہ ماہانہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ ایئر لائنس کی بڑھ گئی ہے، صرف آپریشنل کاسٹ۔ وہ جو اسٹاکس میں ان کا جو حصص گر گئے وہ ایک الگ ہے، انڈیگو کے حصص کوئی 800 ارب سے زیادہ گر گئے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپریشنل کاسٹ، سفر بڑھ رہا ہے، فیول زیادہ خرچہ آ رہا ہے، اور ظاہر سفر بڑھے گا، جہاز زیادہ لمبا چلیں گے تو فیول کے علاوہ اور بھی کافی ساری جو ہے وہ کافی سارے اخراجات جو ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں، اور 77 کروڑ ہر ہفتے کا خرچہ اضافی پڑ رہا ہے آپریشنل کاسٹ میں۔ تو بیڑا غرق ہو گیا نا، کباڑا ہو گیا۔ انہوں نے تو سنتاس معاہدہ روک کر ابھی تک تو ہمارا پانی روکا نہ، کوئی اضافی پانی چھوڑا۔ اضافی پانی تو چھوڑے، میں تو کہوں گا 7 بسم اللہ، بھیجو بھائی، بھیجو، ہمیں پانی ہمیں چاہیے۔ تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری، مزمل شاہ وہ جو زپ لائنر تھا جس کے جب وہ فائرنگ ہوئی اور وہ زپ لائن پر وہ رشی بھٹ نوجوان جو تھا اس کو وہ بٹھا رہا تھا، تو وہاں پر فائرنگ کی آواز اس نے سنی تو اس نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، اللہ سے پناہ مانگنا شروع کر دی۔ تو اس کو کہا گیا کہ جی یہ دھارمک نعرے لگا رہے تھے، تو ان کو اٹھا کر لے گئے وہاں پر ایجنسیوں والے، یا وہاں کی جو ایجنسی وہاں کی جو ہے وہ ان کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ مطلب اتنے وہ پاگل ہوئے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اور انڈیا میں کچھ کم مسلمان نہیں رہتے، بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ اکبر مسلمان مشکل کے وقت میں، سیلاب، آفت، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس پہ کہتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب مختصراً ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور آج ہی آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمن طیارے لندن پر بمباری کر رہے تھے تو وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ اب اس میں انہوں نے جنگی ماحول ہے پاکستان کا، انہوں نے کہا کہ جی اگر عدالتیں انصاف کریں گی تو پھر ہم جیت سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اپنے سارے معاملات، اپنی اہلیہ کے معاملات، اپنے ورکرز کے سارے معاملات رکھے ہیں۔ پھر انہوں نے افغان مہاجرین کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی کے جو وکلاء ہیں ان کے، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب اور دوسرے، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی بارس کے جو الیکشن ہو رہے ہیں نا اس میں اپنے گروپ PTI کے وکلاء کو سپورٹ بھی کریں اور امیدوار کھڑے بھی کریں۔ تو عمران خان صاحب ابھی تک وہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے ہیں، حالات میرا خیال ان کو سمجھ نہیں آ رہے، تو لہٰذا وہ اپنی ذات اور اپنی پارٹی اسپیسیفک ایشوز سے باہر نہیں آ رہے۔ میں نے کئی بار یہ بات کی تھی کہ تحریکیں تب چلا کرتی ہیں جب ایشوز نیشنلائز ہو، ذرا وسیع ہو، پوری قومی ایجنڈا ہو، اور تب تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں جب آپ اپنی ذات اور اپنے پارٹی ایجنڈا سے باہر نکلیں، تب اتحاد بنا کرتے ہیں۔ نہیں بن سکا اتحاد PTI کا، نہیں بن سکتا اگر عمران خان صاحب یہی رونا روتے رہیں گے تو۔ بہرحال آج کل حالات کچھ اور ہیں، تو اس پر میں بات مزید ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا، صرف اتنا بار بار میں PTI کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ سندھ میں کینال مخالف تحریک جو چلی ہے اس کا جائزہ لیں۔ ایک ایجنڈا سب کا تھا، وہ سب کے لیے تھا، قومی مفاد کا ایجنڈا تھا۔ دوسرا وہ پرامن تھا، تو پرامن رہیں گے، ایجنڈا وسیع ہوگا، اور اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچیں گے تو شاید آپ کو کامیابی ملے، ورنہ یہ ٹویٹر تو اب اس طرح کام نہیں آنے، نہ پہلے آئے تھے
اور نہ اب آئیں گے. اور یہ جو چڑھائیاں جو ماضی میں کرتے رہے دوبارہ بھی کریں گے. اگر ملک کے حالات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے تو دوبارہ وہی صورتحال اگر وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں. کچھ نہیں ملنا. قومی ایجنڈا قومی سوچ کے ساتھ اگر وہ سیاست کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو بھی اور ان کی پارٹی کو بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.